بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب شرح العقود میں عرف کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں، اور بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، بلکہ اپنے منظوم کلام میں تو بس ایک ہی شعر پیش کیا ہے، لیکن عرف کے مسئلے پر مستقل آپ کا ایک رسالہ ہے، نشر العرف، جو آپ کے رسائل کے مجموعے میں شامل ہے۔ رسائل و ابن عابدین میں وہ رسالہ موجود ہے، نشر العرف۔ تو چلیے، شروع میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ عرف معتبر ہے اور اس کا اعتبار ہوتا ہے تغیر زمان اور احوال کا اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کا عرف بدل جاتا ہے، وہ معتبر ہے فقہ کے بہت سارے ابواب میں، بلکہ 20-22 یا اس سے زائد مثالیں بھی آپ نے پیش کی ایسے احکام کی جو کہ عرف کی بنیاد پر بدل گئے۔ پہلے حکم کچھ اور تھا اور پھر بعد میں کچھ اور حکم دیا گیا۔ چلیے، اس تعلق سے علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کی ایک جو کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس میں بھی انہوں نے چھٹا جو قاعدہ رکھا ہے نوع اول میں، وہ اسی کے متعلق ہے۔ بڑی تفصیلات انہوں نے کی ہیں عرف و عادت کی، تو زیادہ مسائل اور جزیات وہاں مل جائیں گے۔ فرماتے ہیں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ثم اعلم ان العرف قسمان عام و خاص، فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصا للقياس والأثر، بخلاف الخاص فإنه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر فإنه لا يصلح مخصصا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عرف کی دو قسمیں ہیں، عرف عام اور عرف خاص۔ عرف عام، عرف خاص۔ عرف عام کا اعتبار ہے اور عرف خاص کا ہر جگہ اعتبار نہیں ہے، محدود اعتبار اس کا ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عرف کی دو قسمیں عام اور خاص۔ فالعام، تو عرف عام تو وہ ہے جس سے حکم عام ثابت ہوتا ہے، عرف عام ہے تو ہر جگہ وہ حکم چلے گا، عام حکم ہوگا۔ اور عرف عام قیاس کا بھی مخصص ہے اور اثر کا بھی مخصص ہے، یعنی قیاس سے جو حکم ثابت ہوگا اس میں بھی تخصیص کا عمل کرے گا عرف عام، اور جو حکم حدیث پاک سے ثابت ہوگا اس میں بھی عرف عام تخصیص کا عمل کرے گا۔ برخلاف فرماتے ہیں عرف خاص کے، کیونکہ اس سے تو صرف خاص حکم ثابت ہوگا، اور وہ بھی تب جب کہ وہ حکم خاص قیاس کے مخالف نہ ہو یا اثر کے مخالف نہ ہو، حدیث کے خلاف یا قیاس کے خلاف نہیں۔ اس لیے کہ عرف خاص فرمایا کہ مخصص بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ حدیث کا مخصص بن سکتا ہے عرف خاص، اور نہ قیاس میں تخصیص کر سکتا ہے۔ ہاں، نصوص مذہبیہ اس میں تخصیص ہو سکتی ہے عرف خاص سے، نص مذہبی میں تخصیص ہو سکتی ہے عرف خاص سے، لیکن نصوص شرعیہ میں تخصیص نہیں ہو سکتی عرف خاص سے۔ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُخَصِّصًا۔ عرف خاص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عرف خاص مخصص نہیں بن سکتا، عرف عام مخصص بن سکتا ہے، کس کا؟ قیاس کا بھی اور حدیث کا بھی، یعنی عرف عام کی وجہ سے
کوئی حدیث پاک جو آئی ہوئی ہے اس میں عرف عام کی وجہ سے تخصیص کی جا سکتی ہے، قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہے اس میں بھی تخصیص کر سکتے ہیں پورے عرف عام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیاس کو کینسل کر دے یا پورے حدیث کو مجموعی طور پر جو ہے نا وہ ساقط الاعتبار قرار دے دے، اس کو ترک کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عرف عام سے بھی اس میں تخصیص ہو سکتی ہے، اور عرف خاص سے تو تخصیص بھی نہیں ہو سکتی، نہ قیاس میں نہ اثر میں۔ ہاں، نص مذہبی میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ اس کی مثالیں آگے آتی ہیں، مثال سے ذرا وضاحت اور ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ ایک ٹائٹل انہوں نے لگا دیا ہے کہ حدیث پاک کی تخصیص ہو رہی ہے عرف سے، ترک نہیں کر سکتے، صرف تخصیص۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک کا جو مفہوم ہے مکمل طور پہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی معانی اور افراد ہو سکتے ہیں سب پر اس کا اطلاق ہو، اس حدیث پاک کا بعض افراد کو اس سے الگ کر دیا جائے، یہ تخصیص ہے۔ تو عرف عام سے حدیث پاک کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں قال فی الذخیرہ، ذخیرۃ الفتاوی میں ارشاد فرمایا کتاب الاجارہ کی 8ویں فصل میں، کتاب الاجارہ کی 8ویں فصل جو ہے ذخیرۃ الفتاوی میں، اس مسئلے میں کہ ما لو دفع الی حائک، ما لو دفع الی حائک غزلا لینسجہ بالثلث، اس باب میں، اس مسئلے میں کہ کسی نے بنکر کو، حائک کو، کپڑا بننے والے کو سوت دیا، دھاگا دیا، تاکہ اسے وہ کپڑا بن دے تہائی کے عوض، یعنی مثال کے طور پر 10 کلو وزن کا یا 10 بیگ جو بھی چلتا ہو، اتنے دھاگے اس نے دے دیے ایک بنکر کو کہ لے جاؤ یہ دھاگے، یہ سوت لے کے جاؤ، اور ان سارے دھاگوں کو بن کر کے کپڑا تیار کر دینا، اور اسی میں سے 1/3 تم اپنی اجرت میں رکھ لینا۔ جی، جس میں عمل کروانا ہے اسی کو اجرت بنانا، یہ حدیث پاک سے ممنوع ہے۔ اس کو کہتے ہیں قفیز طحان کا مسئلہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قفیز طحان کا مسئلہ، یعنی کسی آٹا پیسنے والے کو گیہوں جو ہے دے دیا، جو دے دیا 1 بورا، اور کہا کہ اسی میں سے اتنا تم اجرت میں رکھ لینا اور باقی کا آٹا پیس دو، یا چند بوریے دیے اور کہا کہ 10 بورے جو ہم نے دیے ہیں گیہوں یا دھان، اس میں سے 1 بورا آپ اپنے پاس رکھ لو، اجرت میں 9 ہمیں پیس کر کے دے دو۔ تو عمل سے ہی اجرت حاصل کرنا، عمل کو ہی اجرت بنانا، یہ حدیث پاک سے منع ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قفیز طحان سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ جس چیز کا عمل کروانا ہے اسی کو اجرت بنا دینا حضور کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کسی نے کپڑا تیار کرنے والے کو سوت دے دیا کہ تم اسے لے جاؤ اور کپڑا بنا دو، اور اسی دھاگے کا 1/3 حصہ تم اجرت میں رکھ لینا۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ مشائخ و بلخ کا نصیر ابن یحییٰ و محمد ابن سلمہ وغیرہما کانوا یجیزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل اہل بلدهم في الثياب۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے، بلخ کے مشائخ جیسے حضرت نصیر ابن یحییٰ ہے، محمد ابن سلمہ ہے، اور بھی لوگ ہیں، یہ لوگ کپڑوں میں اس اجارے کی اجازت دیتے تھے، جائز قرار دیتے تھے، کپڑے میں چلے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شہر والوں میں کپڑے میں اس قسم کے اجارے پر عمل جاری ہے، اس پر تعامل ہے، وہ گویا کہ تعامل ہو جانے سے ایک عرف بن جاتا ہے۔ والتعامل حجۃ یترک بہ القیاس، اور تعامل بلا شبہ حجت ہے، اس سے قیاس متروک بھی ہو سکتا ہے۔ ویخص بہ الاثر، اور اثر میں تخصیص بھی کی جا سکتی ہے، حدیث پاک میں تخصیص بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ۔ تو مشائخ بلخ جو ہے اس اجارے کی اجازت دیتے ہیں کہ بنکر کو دھاگے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ تم کپڑے تیار کر دو اور اسی میں سے اتنے دھاگے اجرت پہ رکھ لینا، اجرت کے طور پہ رکھ لینا۔ مشائخ بلخ جو ہے نا اپنے علاقے کے تعامل کی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں یہ جائز ہے، یعنی صرف کپڑوں میں جائز ہے۔ ممانعت جو حدیث پاک میں ہے وہ قفیز طحان میں ممانعت ہے، آٹا پسوانے میں۔ فرماتے ہیں دیکھیے وَيُخَصُّ بِهِ الْأَثَر، اثر کی تخصیص ہوگی۔ وَتَجْوِيزُ هَذِهِ الْإِجَارَةِ فِي الثِّيَابِ لِلتَّعَامُلِ، کپڑوں میں جو اس اجارے کی کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ کیوں؟ تعامل کی بنیاد پہ۔ تو یہ جو جائز قرار دیا گیا تعامل کی بنیاد پہ، یہ تخصیص ہے، ترک نہیں ہے، بمعنی تخصیص النص الذي ورد فی قفیز الطحان، یہ اس مفہوم میں کہ نص میں تخصیص کی جا رہی ہے، وہ اس نص میں جو کہ قفیز طحان کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قفیز طحان سے منع فرمایا، لأن النص ورد فی قفیز الطحان لا فی الحائق، حضور کریم علیہ السلام نے تو قفیز طحان کے بارے میں منع کیا نا، یہ حائق کو کپڑا بننے کے لیے دیا جائے اور اسی سے اس کو اجرت دے دی جائے، اس سے تو منع نہیں فرمایا۔ نص قفیز طحان کے بارے میں ہے، نسج الحائق کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نص وہ قفیز طحان کو منع کر رہی ہے، حرام قرار دے رہی ہے، تو دلالت تو اس حدیث پاک کی اس پر بھی ہے، الا ان الحائق نظیرہ فیکون واردا فیہ دلالتاً، تو مگر یہ ہے کہ حائق کا معاملہ جو ہے نا اسی جیسا تو ہے، جیسے آٹا پیسنے والا آٹا پیستا ہے، یعنی گیہوں یا جو پیستا ہے اس میں عمل کرتا ہے اور پھر جو میں سے کچھ جو رکھ لیتا ہے، گیہوں میں سے کچھ گیہوں رکھ لیتا ہے، بالکل یہی تو معاملہ یہاں بھی ہوا کہ مالک کے دھاگے کو بن بن کر کے اس نے کپڑے تیار کیے اور کچھ دھاگے رکھ لیے، تو یہ نظیر ہے۔ لہذا وہ حدیث پاک اس کیس میں بھی کپڑے بننے کے معاملے میں بھی وارد ہوئی، صراحتاً نہ صحیح دلالتاً، نصاً نہ صحیح دلالتاً وارد ہوئی، تو یہاں بھی منع ہونا چاہیے۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، لیکن تعامل نے تخصیص کر دی، تعامل نے تخصیص کر دی۔ تعامل چونکہ اس علاقے میں بلخ کے علاقے میں کپڑوں میں تعامل چل رہا ہے، عرف ہے، تو اس لیے عرف کی بنیاد پر کپڑے اس سے خارج ہو جائیں گے اور باقی تمام چیزوں میں یہ مسئلہ چلے گا کہ جس چیز میں عمل کیا جائے اسی کو اجرت بنا دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ وَمَتَىٰ تَرَكْنَا الْعَمَلَ بِدَلَالَةِ هَذَا النَّصِ فِي الْحَائِقِ، تو جب ہم نے جو ہے اس نص کی دلالت پر عمل ترک کر دیا حائق والے کیس میں، اور قفیز طحان والے کیس میں ہم نے نص پر عمل کیا، اسی نص پہ آٹا پسوانے والے مسئلے میں ہم نے عمل کیا، کپڑا بنوانے والے معاملے میں ہم نے عمل نہیں کیا، تو نص تو ہم نے نہیں ترک کیا نا، نص میں تخصیص کر دی، کانا تخصیصاً، یہ ہمارا عمل کیا ہو گیا؟ تخصیص، مکمل طور پہ ترک نہیں ہے یہ۔ اور نص میں تخصیص تعامل کے ذریعے جائز ہے۔ جی آپ مثال دیکھ لیجئے، نص میں تخصیص جو ہے تعامل کے ذریعے جائز ہے، دیکھتے نہیں کہ انا جوزنا الاستثناء للتعامل، ہم نے استثناء کو تعامل کی وجہ سے ہی جائز قرار دیا۔ استثناء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی سامان تیار کروانا آرڈر دے کر کے، جو سامان ابھی تیار نہیں ہے اس کو تیار کرنے کا آرڈر دینا، بہانہ دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، اور وہ جب تیار کر دیتا ہے تو یہ سامان مشتری کو لینا ہوتا ہے، تو جو چیز ابھی موجود ہی نہیں ہے اس کو خریدنا ہوا، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے روٹی پکوائے یا چپل بنواتا ہے،
ٹوپی بنواتے ہیں لوگ، اس سائز کا جوتا بنا دو، اس سائز کی ٹوپی بنا دو، وہ ٹوپی یا وہ جوتا تو ہے ہی نہیں عالم وجود میں، ٹھیک ہے، اور سائز وغیرہ دے کر کے بیانہ دے دیتے ہیں۔ اب وہ جوتا جب بنائے گا موچی کاریگر یا ٹوپی بنائے گا، تو بنا کے تیار کر دیا اور جو فرمائش آپ کی تھی اسی سائز کا بنایا، تو وہ بے لازم ہو جائے گی آپ کے اوپر، اسے خریدنا پڑے گا، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ تو بیع ما لیس عنده ہے، جو ایسی چیز بیچنا ہے جو ابھی موجود نہیں ہے، جو چیز قبضے میں نہیں ہے اس کو بیچنا بھی منع، اور جو چیز ابھی موجود نہیں ہے اس کو بیچنا بھی منع، حدیث پاک وارد ہے۔ تو استثناء میں یہی تو ہوتا ہے کہ جو چیز موجود نہیں اسی کو بیچ رہے ہیں، تو استثناء کیسے جائز ہو گیا؟ استثناء جائز ہے تعامل کی وجہ سے، کیونکہ کہیں پر بعض علاقوں میں کسی خاص چیز پر تعامل جاری ہو جاتا ہے کہ اس کو پہلے سے آرڈر دے دیا جائے اور آرڈر پہ تیار کیا جائے، تیار کر کے رکھیں گے تو ضائع نقصان ہو سکتا ہے بنانے والے کا، جی۔ تو یہ معاملہ ہوا استثناء۔ استثناء جو جائز ہے وہ خلاف قیاس تعامل کی وجہ سے ہی جائز ہے، جی۔ والاستثناء بیع ما لیس عنده، استثناء کیا ہے؟ ایسی چیز بیچنا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، مالک کے پاس وہ چیز ہے نہیں، آئے گی لیکن ابھی بیچ دیا، اور یہ تو ممنوع ہے، جو چیز ابھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں اسی کو بیچ دیا جائے، یہ تو منہی عنہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وتجویز الاستثناء بالتعامل تخصیص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الانسان، اور تعامل کے ذریعے استثناء کو جائز قرار دینا یہ ہماری طرف سے اس نص کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ نص میں تخصیص ہے، یہ ہماری طرف سے اس نص میں تخصیص ہے جو اس سلسلے میں وارد ہوئی کہ کوئی چیز بندے کے پاس نہیں ہے تو اسے مت بیچو، یہ لے کر کے ہم بیچ دیں گے، یہ سب نہیں چلے گا۔ وہ نص جو کہ وارد ہوئی اس سلسلے میں کہ ایسی چیز بیچنا منع ہے جو انسان کے پاس نہ ہو، ایسی چیز کو فروخت کرنا منع ہے جو انسان کے پاس نہ ہو۔ استثناء میں یہی ہوتا ہے کہ مٹیریل وہاں سے لائیں گے، وہ وہاں سے لائیں گے، لا کر کے تیار کر دیں گے، وہ چیز ابھی تو ہے نہیں، ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، استثناء میں یہی ہو رہا ہے، تو یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے النہی عن بیع ما لیس عند الانسان، جو چیز ان کے پاس انسان کے پاس نہیں ہے اس کو بیچنا منع، تو یہ مسئلہ ہر جگہ چلے گا سوائے استثناء کے، جی۔ تو تخصیص نہ ہو گئی، ہم اس حدیث پاک کے قائل ہیں، اسی پر عمل ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو بیچنا یہ منع ہے۔ تو استثناء کے جواز کا جو قول تعامل کی بنیاد پہ کیا گیا ہے وہ اصل میں نص کی تخصیص ہے، نص کو ترک کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہنے کہ جناب کوئی بھی چیز آپ بیچ سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ نہیں بیچ سکتے، استثناء کا کیس ہے بالکل الگ ہے۔ لأننا عاملنا بالنص فی غیر الاستثناء، اس لیے کہ استثناء کے علاوہ مسائل میں ہم اس نص پر عمل کرتے ہیں، تو تخصیص ہو گئی، واضح ہو گئی بات کہ عرف عام کی بنیاد پر قیاس میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے، اور خاص طور سے نصوص شرعیہ میں بھی تخصیص ہو سکتی ہے، نصوص شرعیہ کو ترک نہیں کر سکتے۔ قالوا وهذا بخلاف ما لو تعامل اهل بلدة قفیز الطحان، اگر کسی خاص شہر کے لوگ قفیز طحان پر تعامل کر لیں تو یہ کیس اس کے برخلاف ہے، کیونکہ وہ تھوڑی جائز ہو جائے گا، وہ تو ترک نص ہو جائے گا، کم معاملہ ہو جائے گا۔ نص کے مقابلے میں تعامل، نص کے مقابلے میں عرف، اور یہ بھی کون سی؟ تعامل اہل بلدہ، کسی خاص شہر کے لوگ تعامل کر لیں کہ چلو ہم قفیز طحان والا عمل کرتے ہیں اور گیہوں دیکھ کر کے آٹا پسوا لیں گے اور اسی گیہوں کو اجرت بنا دیں گے کہ اس کا ایک حصہ رکھ لو، یہ جائز نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر یہ جائز ہو جائے تو نص تو خاص اسی بارے میں وارد ہوئی نا، تو عرف جو ہے نص کو منسوخ کر دے پھر. اس لیے اس جیسے دیگر مسائل میں تعامل کا اعتبار ہوگا، خود قفیز طحان میں تعامل کا اعتبار نہیں ہوگا. ولا تکون معاملتهم معتبرہ، ان کے معاملہ اور ان کے یہ معاملات معتبر نہیں ہوں گے. لأن لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا للنص، اس لیے کہ اگر ہم ان کے اس تعامل کو معتبر مان لیں تو لازم آئے گا کہ نص کو مکمل طور پہ چھوڑ رہے ہیں. یہ نص جو ہے حضور کریم علیہ السلام نے قفیز طحان کے بارے میں ہی تو فرمائی ہے، اور اسی کو جائز کر دیں تعامل یا عرف کی وجہ سے، تو پھر تو یہ نص کو ترک کرنا لازم آئے. تو عرف جو ہے نص کو منسوخ کر دے، نص کو متروک کر دے، اس کی گنجائش نہیں ہے. فرماتے ہیں وبالتعامل لا يجوز ترک النص اصلا، تعامل کی وجہ سے نص کو مکمل طور پہ ترک کر دینا یہ جائز نہیں ہے جناب. کہ کوئی بھی شرعی طور پر کوئی حرام چیز ہے اسی پر تعامل ہو جائے تو وہ جائز ہو جائے. لوگ شراب پینا شروع کر دیں، نماز چھوڑنا شروع کر دیں، وہی جائز ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، تعامل سے نص کا ترک جائز نہیں ہے لیکن نص کی تخصیص بالکل جائز ہے. وَلَكِنْ مَشَائِخُنَا لَمْ يُجَوِّزُوا هَذَا التَّخْصِيص، لیکن یہ بات آ گئی لیکن سے استدراک ہے اس معاملے سے. مشائخ بلخ کپڑا بننا اور اجرت جو ہے وہ سوت اور دھاگا ہی اجرت بن جائے، یہ ان کے شہر کا نا تعامل ہے. بلخ کے مشائخ نے فتویٰ دیا ہے بلخ والوں کے تعامل کی بنیاد پر، تو یہ عرف عام نہیں ہوا نا، عرف خاص ہوا. اس لیے مشائخ بلخ نے تو اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا، لیکن ہمارے عام مشائخ نے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا. لم یجوزوا ھذا التخصیص، وجہ یہ ہے کہ یہ عرف عام ہے ہی نہیں. عرف عام سے حدیث پاک کی تخصیص ہو سکتی ہے، عرف خاص سے نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن ذلك تعامل اہل بلدۃ واحدہ، وہ تو ایک شہر کے رہنے والوں کا تعامل ہے، تو تعامل تو یہ تعامل خاص ہوا، عرف خاص ہوا. وتعامل اہل بلدۃ واحدہ لا يخص الاثر، ایک شہر کے رہنے والوں کا کسی معاملے میں تعامل یہ حدیث پاک کو خاص نہیں کرے گا. عرف خاص کے اندر حدیث کی تخصیص کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیجیے. یہ دیکھیے بخلاف الخاص فإنه لا يصلح مخصصا، عرف خاص مخصص نہیں بن سکتا. وتعامل اہل بلدۃ واحدہ لا يخص الاثر لأن تعامل اہل بلدۃ ان اقتضى ان يجوز التخصيص فترك التعامل من اہل بلدۃ اخرى يمنع التخصيص، اس لیے کہ کسی ایک شہر والوں کا تعامل اگر یہ تقاضا کرے کہ تخصیص جائز ہو تو دوسرے شہر والوں کا ترک تعامل تو تخصیص کو منع کرے گی نا. ترک تعامل تخصیص کے لیے معنی ہوگا. ایک شہر کے لوگوں کا تعامل تخصیص کا مقتضی ہے تو دوسرے شہر والوں کا ترک تعامل تخصیص کے لیے معنی ہے. تو ایک مقتضی ہے ایک معنی ہے، مقتضی ہے معنی ہے، دونوں ٹکرا گئے تو اذا تعارضا تساقطا، اب تخصیص کا معاملہ مشکوک ہو گیا. فلا یثبت التخصیص بالشک، تو شک کے ذریعے تخصیص ثابت، کیونکہ نص نے اس کو شامل کیا ہے نا، تو آپ شک سے کیسے تخصیص ثابت کر سکتے ہیں. برخلاف تعامل فی الاستثناء کے، استثناء میں تعامل، استثناء کے معاملے میں تعامل، کیونکہ یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے. یہ بلخ اور
اور مصر اور فلاں شہر اور بغداد، اور اس کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں استثناء چلتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ استثناء صرف انہی، کیونکہ یہ خلاف قیاس جو ہے تعامل کی وجہ سے جائز ہے، اس لیے انہی چیزوں میں استثناء جائز ہوگا جہاں پر جن چیزوں میں استثناء کا رواج ہو۔ جوتے کی مثال دی جاتی ہے، ٹوپی کی مثال دی جاتی ہے، لہٰذا کسی نئی چیز کا استثناء کریں گے، آرڈر دے کر کے دے کر کے خریدنا بنوانا کسی نئی چیز میں تو نہیں ہو سکتا، عرف جب تک نہ ہو تب تک استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ جی، فَإِنَّهُ وُجِدَ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَا، یہ تو استثناء تو تمام شہروں میں پوری دنیا میں چل رہا ہے، عام طور پر استثناء، لیکن کس کس چیز کا استثناء؟ جن جن چیزوں میں استثناء جاری ہو انہی میں استثناء جائز ہے۔ ذخیرۃ الفتاوی کی پوری گفتگو ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ فرماتے ہیں اب دیکھیے عرف عام اور عرف خاص کا اعتبار، والحاصل ان العرف العام لا يعتبر اذا لزم منه ترک المنصوص۔ خلاصہ یہ ہے کہ عرف عام سے اگر منصوص کا ترک لازم آئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ منصوص میں تخصیص تو ہو سکتی ہے لیکن منصوص کو ترک کرنا اگر یہ لازم آئے تو ایسے عرف عام کا اعتبار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا لَزِمَ مِنْهُ تَخْصِيصُ النَّص، ترک النص، ترک المنصوص نہیں، نص میں تخصیص لازم آ رہے تو ایسے تعامل اور ایسے عرف عام کا اعتبار ہے۔ اور فرماتے عرف خاص کا تو کہیں اعتبار نہیں ہے، موضعین میں یعنی دونوں جگہوں میں اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ أَهْلِهِ فقط، بس جن خاص لوگوں کا عرف ہے انہی خاص لوگوں کے حق میں وہ معتبر ہوگا۔ جیسے واقف وقف کرتا ہے کوئی پراپرٹی، اس کے گھر والوں کا کوئی عرف ہے یا اس کی کوئی نیت ہے، اس کا کوئی، تو اس کا اعتبار ہوگا، سب کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ عرف خاص صرف صاحب عرف کے حق میں معتبر ہے، اور وہ بھی کب؟ اذا لم یلزم منہ ترک النص ولا تخصیص ہو، جبکہ نہ تو ترک نص لازم آئے نہ تخصیص نص، نہ تو نص میں تخصیص لازم آئے نہ نص کا ترک لازم آئے، تبھی جا کر کے عرف خاص معتبر ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ ظاہر روایہ، اگرچہ یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہو، کیا؟ یہ عرف خاص، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف خاص میں سے نص مذہبی میں تخصیص ہو رہی ہو تو چلے گا، یہ پہلے میں نے بتایا تھا نا۔ عرف خاص اس قدر معتبر ہے کہ نصوص شرعیہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو بمعنی تخصیص لازم آ رہی ہو، نہیں، معتبر نہیں ہے، لیکن نصوص مذہبیہ کی تخصیص لازم آ رہی ہو تو یہ عرف خاص معتبر ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ ظاہر روایہ وَذَلِكَ كَمَا فِي الْأَلْفَاظِ الْمُتَعَارَفَةِ فِي الْإِيمَانِ وَالْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِي الْعُقُودِ، اور یہ جیسے کہ وہ الفاظ جو کہ ایمان میں متعارف ہوتے ہیں، قسم کھانے میں، جیسے کہہ دیا کہ قسم ہے میں اس کے گھر میں اپنا پاؤں بھی نہیں رکھوں گا، تو متعارف یہ پاؤں رکھنے سے مراد دخول ہے، تو اگر سوار ہو کر کے داخل ہو گیا تو بھی وہ قسم ٹوٹے گی۔ اور عقود میں جو عادت جاری ہے کسی شہر میں، اگر وہ لوگ روپے کی ایک خاص قسم کی کرنسی سے لین دین کرتے ہیں اور اس خاص کرنسی کا ذکر نہیں کیا بلکہ نمبر صرف بتا دیا کہ 10 میں خریدا، 20 میں خریدا، تو یہ غالب نقد بلد پر یہ بے محمول ہوگی، یہ عرف کی بنیاد پر، عادت کی بنیاد پر لوگوں کی عادت جاری ہے عقود میں کہ اسی کرنسی سے لین دین کرتے ہیں، اگرچہ عقد میں بیان نہیں کیا تھا مگر اسی پر محمول کر کے اس عقد کو صحیح قرار دیا جائے۔ تو عقود میں جو عادت جاری ہے وہ بھی مثال ہے من بیانیہ، یعنی بے، اجارہ اور بھی جو بھی عقود ہیں، تو وہ الفاظ اور وہ عقود جو ہیں جاری ہیں فی کل بلدۃ علی عادت اہلھا، ہر شہر میں اس شہر والوں کی عادت کے مطابق، الگ الگ عادت ہے تو الگ الگ اس کے الفاظ، الگ الگ مفہوم ہے۔ وَيُرَادُ مِنْهَا ذَلِكَ الْمُعْتَادُ بَيْنَهُمْ، اور وہ الفاظ بول کر کے جو معنی ان کا معتاد ہے وہی معنی مراد ہوتا ہے، بولتے وہ لفظ ہے اور مراد وہ ہے جو ان کی مراد ہے۔
ایک لفظ کا مفہوم مراد کسی ایک شہر میں کچھ اور ہے، دوسرے شہر میں کچھ اور ہے، تو جو ہاں ان کا عرفی معنی ہے اسی کا اعتبار ہوگا، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، نہ کہ دون غیرہم، نہ کہ دوسروں کے ساتھ، وہ بس وہیں تک رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کسی خاص علاقے میں طلاق کے لیے بولتے ہیں، تو وہاں پر جو لفظ وہ بولے گا، جو بھی وہ لفظ بولے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرے شہر میں وہ لفظ طلاق کے لیے نہیں بولتے تو نہیں والے، طلاق نہیں ہوگی، یہ ہوگا انہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ تو جو لوگ کسی خاص عرف کو پر عمل کرتے ہیں، کوئی خاص عرف ان کا ہے، تو ان کے ساتھ جو ان کا عرف ہے اسی کے اعتبار سے صحت و فساد کا معاملہ کیا جائے گا، جیسا کہ وہ تقاضا ہوگا، کہ اگر ان کے حساب سے صحیح ہے، ان کے عرف کے اعتبار سے تو کہہ دیں گے صحیح ہے، ورنہ کہہ دیں گے فاسد ہے۔ اور یوں ہی تحریر اور تحریم اور تحلیل اور دیگر، کسی کو حرام قرار دے دینا، کسی کو حلال قرار دینا، جی، تعلیق میں، وقف میں، اجارات میں، اسی طرح سے طلاق کی تعلیق یا حلف بالطلاق یا یمین بالطلاق کا مسئلہ ہے، یا خود طلاق کا مسئلہ ہے، تو ان سب میں صحت و فساد و تحریم و تحلیل کا اعتبار لوگوں کے عرفی معنی کے اعتبار سے ہوگا، وغیرہ ذالک۔ وَإِن صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ خِلَافَ مَا اقْتَضَاهُ الْعُرْف، اگرچہ فقہائے کرام اس بات کی صراحت فرما دیں کہ اس لفظ کا مقتضا عرف کے مقتضا کے برخلاف ہے، مگر پھر بھی ایک خاص مقام کا عرف جو ہے نا اس خاص مفہوم کو چاہتا ہو تو وہی معتبر ہے، اگرچہ آپ فقہ کی کتابوں میں صریح نص دکھا دیں کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا ہے، وہ بات نہیں مانی جائے گی، وہ عرفی معنی لیا جائے گا۔ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى عُرْفِهِ وَعَادَتِهِ، کیونکہ متکلم تو اپنے عرف و عادت پہ بولتا ہے نا، اس کا اس کے ذہن میں یہ مفہوم ہے کہ ان الفاظ سے کوئی پراپرٹی وقف کرے گا تو وقف ہو جائے گی پراپرٹی، اور فقہائے کرام فرماتے کہ ان الفاظ سے کوئی جائیداد وقف نہیں ہو سکتی، تو ان جزیات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ متکلم نے جس عرفی معنی میں جو لفظ بولا ہے اس کا معنی اگر وہی ہوتا ہے اس کے نزدیک کہ اس سے وہ جائیداد وقف ہوتی ہے، تو اسی کا اعتبار ہو جائے گا، کیونکہ متکلم تو اپنی عرف و عادت کے حساب سے بولتا ہے اور اپنے کلام سے وہی مراد لیتا ہے، نہ کہ وہ جو کہ فقہائے کرام نے مراد لیا ہے۔ اس لیے یہاں پر فقہا کے نص میں بھی تخصیص ہو جائے گی، انما یعامل کل احد بما انما یعامل کل احد بما ارادہ، ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس سے جو اس نے مراد لیا ہے، اور الفاظ عرفیہ کو معمولی تھوڑی سمجھا جائے گا، الفاظ عرفیہ تو حقائق اصطلاحیہ ہیں۔ طلاق کا لفظ ہے، کسی لینگویج میں، کسی زبان میں اس کے لیے کوئی نیا لفظ بولتے ہیں لوگ، کوئی الگ سے لفظ بولتے ہیں، تو وہ لفظ بول دے گا تو وہی صریح لفظ مانا جائے گا، تو عرفی الفاظ تو اصطلاحی حقائق بن جاتے ہیں۔ یسیر و بہاد المعنی اصلی کالمجاز اللغوی، اس معنی اصلی، ہاں، اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے معنی اصلی جو ہے مجاز لغوی کے درجے میں ہو جاتا ہے، اور اصل حقیقی معنی وہی عرفی معنی حقیقی معنی ہو جاتا ہے، اور اصلی معنی جو ہے وہ مجازی معنی ہو جاتا ہے، الٹ معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ عرف میں عرفاً وہ مفہوم جاری ہے۔ قال فی جامع الفصولین مطلق الکلام فیما بین الناس ینصرف الی المتعارف، کلام جو مطلق ہو لوگوں کے درمیان وہ متعارف کی طرف پھرے گا، اگر مطلق کہہ دیا کوئی چیز تو متعارف جو اس علاقے میں اسی کے، جیسے مثال کے طور پر میں نے پیسے کی مثال دی، ہدایہ میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ کسی نے مول بھاؤ کرنے میں، عقد بیع کرنے میں کہہ دیا کہ 10 میں نے اس مال کو بیچا، اس نے کہا 10 میں نے خریدا، اور نہیں بتایا کہ کون سی کرنسی ہے، تو متعارف کرنسی جو ہے جو غالب نقد بلد ہے اسی کی طرف پھیریں گے، تو یہاں پہ کلام مطلق تھا
اس کو کدھر پھیرا؟ متعارف کی طرف۔ علامہ قاسم ابن قتل بغا کے فتاوے میں ہے، فرماتے التحقیق ان لفظ الواقف والموسی والحالف والناظر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته۔ واقف، یہ 4-5 مسائل دیکھیے، وقف کا مسئلہ ہو یا وصیت والا یا حلف والا یا نظر منت اور نظر ماننے والا، تو واقف کے الفاظ جو ہے وہ لغوی مفہوم نہیں لیا جائے گا اور فقہی مفہوم بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ واقف کا جو عرفی مفہوم ہے وہی لیا جائے گا، جو اس کے علاقے میں، اس کے گھر میں یا اس کے دماغ میں جو چل رہا ہے، اس کے علاقے میں جو چلتا ہے، عرفی معنی لیا جائے گا، لغوی معنی، حقیقی معنی بھی نہیں لیا جائے گا۔ تحقیق یہ ہے کہ لفظ واقف کا لفظ واقف ہے، موسی ہے، حالف ہے، ناظر ہے، ہر عاقد اس کے جو الفاظ عقد ہے اس کو اس کی عادت پہ محمول کریں گے، جو وہ عادت ہے اس کے اپنے خطاب میں، اس کی لغت پہ محمول کریں گے، جو لغت وہ استعمال کرتا ہے، چاہے لغت عرب جو اس کی موافقت کرے، لغت شارع اس کی موافقت کرے یا نہ کرے۔ فرماتے ہیں علامہ شامی جو ہے نا، یہ بات مکمل کرنے کے بعد اپنی مشہور کتاب، اپنا مشہور رسالہ نشر العرف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم اعلم انی لم ارى من تکلم علی هذه المسألة بما يشفي العلیل وکشفها يحتاج الى زیادت تطویل۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس مسئلے میں ایسی گفتگو فرمائی ہو جو بیمار کو شفا دے دے، یعنی بیمار سے مراد بیمار زیادتی علم، یعنی اس کو ضرورت ہے کہ عرف کے تعلق سے تسلی بخش اور تشفی بخش کلام مل جائے، تو ایسا کلام جو ہے نا کسی کے کلام میں ایسا تسلی بخش کلام نہیں ملا۔ فرماتے وکشفها یحتاج الی زیادت تطویل، اس مسئلے کو وضاحت کے طور پر بیان کرنا، اس میں مزید تطویل اور تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام تو بڑا لمبا ہوگا، اس میں مختصراً کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور اس کی وجہ کلام کیوں لمبا ہوگا؟ کیونکہ فروع و اصول کے ذکر کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو مقدر ہیں، ان کے جوابات کی ضرورت ہے۔ وَأَجْوِبَةٍ عَمَّا عَسَىٰ يُقَالُ وَتَوْضِيحِ مَا بُنِيَ عَلَىٰ هَذَا الْمَقَالِ، اور جو چیزیں ان مقال پر مبنی ہیں ان کی توضیح کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں یہاں پر جو کچھ بھی میں نے اب تک ذکر کیا اسی پر اختصار کرتا ہوں، اور میں نے جو کچھ بھی چھپا رکھا ہے اپنے دل میں، ابھی مزاج میں، ذہن میں بہت ساری باتیں موجود ہیں، ان سب کا اظہار میں نے کر دیا ہے، بیان کر دیا ایک ایسے رسالے میں جو خاص اسی شعر کی تشریح میں نے تفصیل سے لکھا ہے، وہ نشر العرف۔ وضمنتها بعض معانیت، اور بعض وہ چیزیں جو میں چاہتا تھا بیان کرنا اس کو وہاں پہ ضمناً بیان کر دیا، اس کا نام رکھا نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف۔ جس کو زیادہ مزید تفصیل چاہیے وہ اس رسالے کی طرف مراجعت کرے۔